السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ وہ حیدری کے لیے کپڑے نکال رہی تھی جب اسے چکر آیا تھا۔ الماری کا سہارا لیے وہ وہیں بیٹھی چلی تھی۔ کیا ہوا ندی، تم ٹھیک ہو؟ حیدری جو اپنے موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا ایک دم اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ پتہ نہیں آج صبح سے چکر محسوس ہو رہے ہیں، اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا تھا۔ ویکنس ہو گئی یار، کچھ کھایا پیا کرو۔ ابھی وہ اس کو کہہ ہی رہا تھا کہ ندی کو وامٹ فیل ہوئی تھی اور وہ واش روم کی طرف بھاگی تھی۔ آر یو اوکے؟ وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وامٹ کی وجہ سے آئے آنسو دیکھ کر اس کی فکر لاحق ہوئی تھی۔ ٹیپ کھول کر اس نے اس کا منہ خود صاف کیا تھا اور اسے تھام کر واش روم سے باہر آیا تھا۔ چلو ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ اس نے الماری سے شال نکال کر اس کی طرف بڑھائی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے تکیے پر سر گراتے ہوئے کہا تھا۔ کہیں سے بھی ٹھیک نہیں لگ رہی ہو، اٹھو چلو، اس نے اسے اٹھا کر بٹھاتے ہوئے کہا۔ میں نہیں چل سکوں گی، میرا سر بہت گھوم رہا ہے، پلیز۔ اس نے دوبارہ تکیے پر سر گرا لیا تھا۔ ندی، بی پی لو ہوا ہوگا یا فوڈ پوائزننگ ہوگی، ایک بار چیک اپ کروا لو پلیز، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، پھر آ کر آرام کرنا، اس نے اسے اٹھا کر بٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ اب اس کے کاندھوں پر شال پھیلا رہا تھا جسے اس نے پہن لیا تھا۔ پھر وہ اسے تھامے گاڑی تک آیا تھا۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اب وہ اسے ڈاکٹر کے سامنے لیے بیٹھا تھا۔ کب سے یہ کنڈیشن ہے آپ کی؟ ڈاکٹر نے تفصیلی چیک اپ کے بعد پوچھا تھا۔ کل سے ہلکے ہلکے آ رہے تھے چکر، مگر آج زیادہ فیل ہو رہے ہیں اور صبح سے وامٹ بھی ہو رہی ہے، اس نے بتایا تھا۔ یہ آپ کے ہسبینڈ؟ جی میں ہسبینڈ ہوں ان کا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ حیدری نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ جی سب کچھ ٹھیک ہے، ایکچولی آپ کی مسز ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، یو بوتھ آر بیکمنگ پیرنٹس، کنگریچولیشنز، بٹ یہ بہت زیادہ ویک ہیں۔ میں کچھ ٹیسٹ لکھ کر دے رہی ہوں، وہ آپ لازمی کروا لیں اور یہ میڈیسن ریگولرلی یوز کروائیں اور فریش جوسز کا زیادہ استعمال کریں، یہ انٹرنلی بہت ویک ہیں، ڈاکٹرز نے آفیشیل انداز میں کہا۔ جی بہتر، تھینک یو سو مچ۔ حیدری کی تو خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ تھی۔ وہ کلینک سے باہر نکل آئے تھے اور اسے بڑے پیار سے آرام سے گاڑی میں بٹھایا تھا اور وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے اس کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کی تھی۔ تھینک یو سو مچ فار سچ اے پریشیس گفٹ دیٹ یو گیو می۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا، سمجھو جیسے ہواؤں میں اڑ رہا ہو۔ گھر پہنچ کر اس نے سب کو اکٹھا کر لیا تھا۔ بڑی ماما، بیمو، کشمش سب خوشی سے جھوم رہے تھے شاہ ہاؤس میں ایک نئے اضافے پر، اور کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نیا اضافہ اس دنیا میں آ کر کسی کی جان ہلکان کرنے والا ہے۔ کچھ دیر بعد مولوی صاحب آ گئے تھے۔ دعا اور فجر تو پہلے ہی شوق تھیں اسے اتنی جلدی نکاح پر، جبکہ گھر کے سبھی بڑوں کو وجہ بتا دی گئی تھی۔ علی نے بھی اپنے پیرنٹس کو من و ان سب کچھ بتا دیا تھا اور وہ ان کو کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر میں دعا نے مشی کو ریڈ لباس پہنا کر ریڈ دوپٹہ دے کر ہلکے سے لائٹ میک اپ سے سجا دیا تھا، اور مشی وہ تو چپ چاپ بیٹھی اپنے ساتھ ہوئی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی جس کی دنیا تھوڑی دیر تک ہی بدل جانی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد مولوی صاحب کمرے میں آئے ہادی اور اذلان کے ساتھ، اور پھر ایجاب و اقرار کے بعد وہ مشال کاظم سے وشال علی ارکم خان بن گئی تھی۔ پھر ایجاب و اقرار علی سے ہوا اور اس کو خدا نے اس کی سب سے بڑی خوشی سے نواز دیا تھا۔ ہادی نے اذلان سے آگے بڑھ کر اسے گلے ملا تھا اور مبارکباد دی تھی۔ پل بھر میں زندگیاں بدل گئی تھیں دونوں کی۔ علی، اس نے آج کے دن کی ابتدا میں کبھی بھی سوچ نہیں سکتا کہ ایسی ہوگی، اسے اس کی روح کی تسکین بخش دی گئی تھی۔ نشی، اس نے آج کے دن کی ابتدا کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ مشال علی ارکام خان بن جائے گی، جس کے بارے میں وہ جانتی بھی نہیں تھی۔ رشتہ تو تھا بھی شاید بس دھونس کا، ہر بار اپنی دھونس جما کر وہ اپنی چھوٹی سی گڑیا سے اپنی بات منوا کر چلا جاتا تھا۔ علی کی ماما مشی کی بار بار نظر اتار رہی تھیں، بے شک وہ سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی تھی، بے شک انہیں اپنے بیٹے کے انتخاب پر بھی فخر تھا۔ دوست دوست نہ رہا، یار یار نہ رہا، اے زندگی ہمیں تیرا اعتبار نہ رہا۔ ہادی نے ان دونوں کے سامنے آتے ہوئے دہائی دی تھی۔ وہ معصوم سی شکل بھی بنا لی تھی اس نے۔ میں نے کہا تھا ہماری قسمت میں تیری شادی کے چھوارے نہیں ہیں، اذلان اس کے پیٹ پر مکہ کھونستے ہوئے کہا تھا۔ تو تم لوگوں کی شادی پر کون سا سواد سے چھواروں کی ریڑیاں آئی ہیں، اس نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ چل کوئی بات نہیں، تجھے ہم چھواروں کا بزنس سٹارٹ کروا دیں گے، علی نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ پاس رکھو اپنا بزنس اور چھوارے، ہادی نے غصے سے کہا تھا۔ یار نہ چھیڑ اس بیچارے کو، سنسان ہے یہ۔ مری کی ٹھٹری ہوئی سردی میں شام کی گلیوں کی طرح علی کو ہنسی آ رہی تھی اور اس کے ڈرامے بازی دیکھ کر۔ ہاں میں تو سنسان ہوں، اور جو تم لوگوں کی آج مذاکرات ہونے نا رات کو، اچھے سے پتہ ہے مجھے، ہادی نے تپتے ہوئے کہا تھا۔ ایسے ویسے مذاکرات؟
آج تو وہ حساب ہے، آج میں اوپر آسمان نیچے۔ اذلان نے اسے اور تپایا تھا۔ کوئی نہیں، امید پر میں بھی قائم ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا، دیر آئے درست آئے، اور سنے نہیں، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہوئے وہاں سے 9-11 ہو گیا تھا۔ دیکھ لینا ایکسٹرا میٹھا نہ ہو جائے۔ علی نے ہانک لگائی تھی پیچھے سے، اور پھر دونوں کہکا لگا کر ہنسنے لگے تھے۔ فجر کو تو رخصت ہو کر اسی گھر کے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں ہی شفٹ ہونا تھا، مگر پھر بھی آج اسے اپنی ماما شدت سے یاد آ رہی تھی۔ مگر وہ ابراہیم صاحب کے پاس گئی تھی اور ان سے مل کر ان کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر پھر آئی تھی، اور انہوں نے بھی ڈھیروں دعائیں دے ڈالی تھی اپنی بیٹی کو۔ کیا ہوا وہ بول نہیں سکتے، لیکن وہ اس سے بہت خوش تھے کہ ان کی بیٹی اپنی زندگی میں کچھ برا نہیں کیا اپنے رشتے کے ساتھ، کچھ توڑا نہیں اس میں۔ اس کے دل نے خواہش کی تھی کاش آج اس کے پاپا ٹھیک ہو جاتے، جبکہ مشی کے لیے انابی کا دل اداس ہو رہا تھا، جتنے تھوڑے عرصے میں ہی ان کے گھر رہنے کے بعد اپنے گھر کو جا رہی تھی۔ کاش آج کاظم اور چاہ بیا اس کے لمحے اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتے، تو انہوں نے دل سے خواہش کی تھی۔ مگر ہم جو چاہتے ہیں کہتے ہیں ہمیشہ وہی تھوڑی ہوتا ہے، کچھ سفر اکیلے بھی طے کرنے پڑتے ہیں، اور اسی کا نام زندگی ہے۔ مشی میری جان، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، جب چاہے آ جانا۔ اپنی انابی سے بدگمان نہ ہونا، تمہارا نکاح، تمہاری رخصتی تمہاری حفاظت کے لیے ضروری تھی۔ ہو سکے تو اپنی انابی کو معاف کر دینا۔ نہیں انابی، میں آپ سے ناراض نہیں ہو سکتی، آپ بڑی ہیں، آپ کو جو ٹھیک لگا آپ نے کیا، آپ پلیز معافی مت مانگیں اور شرمندہ بھی مت ہوں، اس نے ان کے گلے لگتے ہوئے کہا تھا۔ شکریہ انابی کی جان، ہمیشہ خوش رہو، آباد رہو، سکھی رہو، انہوں نے دل سے دعا دی تھی۔ ندا بیگم، فجر، دعا سب باری باری ملے تھے اس سے۔ اذلان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے علی کو اس کا خیال رکھنے کو کہا تھا۔ ویسے تو میں علی کا دوست ہوں اور بھائی بھی، پر آج میں یہاں تمہارا بھائی بن کر کھڑا ہوں۔ میری بہن کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچانا علی، اسے ہمیشہ خوش رکھنا۔ ہادی نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھتے علی کو تنبیہ کی تھی۔ وہ اتنے سارے رشتوں اور دعاؤں کی آنچل میں علی کے ہمراہ میں اس کے گھر جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ کل کے لیے سارے انتظامات ہو گئے، اس بار کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، ہمدانی فون پر کسی کو کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، لڑکی کی تصویر تمہیں میں سینڈ کر رہا ہوں، شاہ ہاؤس سے اٹھا کر تم اسے سیدھا فارم ہاؤس لے کر جاؤ گے، جہاں میرا اس سے نکاح ہوگا، اس کے باپ کے سامنے، پھر اس کے باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو میں بیوی کا درجہ دوں گا۔ وہ کہکا لگاتے ہوئے بولا، باقی کی ڈیٹیلز کل میں تم سے وقتاً فوقتاً لیتا رہوں گا۔ اس نے یہ کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ وہ ہادی سے جان چھڑوا کر اپنی روم کی طرف بڑھا تھا۔ سامنے وہ پورے استحقاق کے ساتھ بیڈ کی بچھونے پر بیٹھی تھی۔ اس پر ایک بھی نظر ڈالے وہ سیدھا الماری کی طرف گیا تھا اور کپڑے لے کر واش روم گھسا تھا۔ فجر کی کمر تختہ ہو گئی تھی اس کے انتظار کرتے میں، اور اب بھی وہ آدھے گھنٹے سے واش روم میں ہی تھا۔ اسے رونا آ رہا تھا۔ مجھے چینج کر لینا چاہیے، اتنی تذلیل کافی ہے۔ اس نے میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اسے رہ رہ کر اپنا آپ فضول اور بے مقصد لگ رہا تھا۔ وہ خود کو ایسی دلہن تصور کر رہی تھی جو بے مول ہو۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ عورت تھی نا، شوہر کی بے رخی برداشت ہی کب کر سکتی تھی۔ وہ واش روم سے نکلا تھا اپنے گیلے گھنے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے، پھر ٹیبل سے کیز اٹھائیں اور والیٹ جیب میں ڈالا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس کی ہمت ختم ہوئی تھی اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر بہتے آنسوؤں سے پوچھ رہی تھی۔ ہٹو سامنے سے، اس کی طرف دیکھے بغیر کہا تھا۔ نہیں ہٹوں گی۔ اب کی بار اس نے ہٹ درمی دکھائی تھی۔ ہٹو، غصے سے کہتے اس نے اس کے ہاتھ سے پرے کرتے ہوئے قدم آگے بڑھائے تھے۔ آئی ایم سوری، اس نے روتے ہوئے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑا تھا۔ اٹس اوکے، ناؤ لیو می مائی ہینڈ۔ اس نے اس بار بھی اس کی طرف دیکھے بغیر سرد لہجے میں لفظ ادا کیے تھے۔ دیکھتا تو شاید کمزور پڑ جاتا۔ آئی ایم سوری، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہرٹ، آئی ایم سوری، پلیز فارگیو می۔ وہ اس کے گلے لگی تھی۔ فجر نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کی کمر کے گرد شدت سے باندھا تھا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ امتحان لینا چاہتی ہو میرا، میرے اتنے قریب آ کر؟ وہ اس کی اتنی قربت سے ہی موم ہو گیا تھا۔ نہیں، فجر نے ایڑیوں کے بل اونچا ہو کر اس کے دونوں آنکھوں کو اپنے نرم گداز لبوں سے چھوا تھا۔ اب اس نے اس کی ناک کے ساتھ ناک جوڑ کر اذلان کی سانسیں انہیل کی تھیں، اور اب اذلان کی ہمت ختم ہو گئی تھی۔ کیا چاہتی ہو؟ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود سے قریب کر کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تھا۔ معافی، اس نے پلکیں جھکا کر کہا تھا۔ لمبی گھنی مڑی ہوئی پلکیں ہولے ہولے لرز رہی تھیں۔ فجر سو جاؤ، پھر تمہیں میرے ہوس زدہ لمسوں سے شکایت ہوگی، اس نے کرب سے کہا تھا۔ اس نے اس کے ہونٹوں پر اپنے نرم گداز ہاتھ رکھے تھے۔ نہیں ایزی، وہ لمس جاودانی بخشتے ہیں، انمول کرتے ہیں۔ اپنی محبت کو بے مول نہ کرو۔ پاگل تھی میں جو تم سے بدلے کے لیے کہہ رہی تھی۔ وہ سب اس نے دل ہمیشہ اذلان شاہ کی محبت کی ہی گواہی دی ہے۔ ان نسوں نے تمہاری محبت کو ہی خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ان دھڑکوں نے تمہارے نام کی مالا کی موتی پروئے ہیں۔ کیا تم اپنی بے وقوف اسٹرابیری کو معاف نہیں کر سکتے؟ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اور روتے ہوئے کہا تھا، اور بس اذلان کی ساری ناراضگی ختم ہو گئی تھی۔ اس نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تھا اور بیڈ پر لا کر آرام سے بٹھایا تھا۔
تمہیں پتہ کتنی اذیت کاٹی ہے میں نے، کیوں تم نے خود کی سانسیں کھینچی ہیں؟ پل پل مرا ہوں، روح سے جسم پتہ ہے کب نکلتا ہے؟ جب کوئی اپنا تکلیف دے، اور اس دن میرے ہر لمحے روح سے نکل رہی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ اس کے چہرے کے ہر نقش کو چومتے ہوئے دیوانہ وار کہہ رہا تھا، اور وہ بے آواز آنسوؤں سے اس کے ہر لمس کو خود میں تحلیل ہوتا دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری، نو اٹس ناٹ سوری، اٹس ٹائم ٹو پنش، اس نے اس کی سانسوں کو انہیل کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، وہ اس کی سانسوں کو اپنے قبضے میں لے چکا تھا۔ کتنی دیر وہ اس کی سانسوں میں الجھا رہا تھا اور اس کو پیچھے کرنے کی مزاحمت کر رہی تھی، مگر وہ اپنی گرفت ڈھیلی نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اچانک فجر کی مزاحمت ڈھیلی پڑ گئی اور اس نے اس کے غیر ہوتے حالت کے باعث اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے نجات دی تھی۔ وہ لمبے سانس لے رہی تھی، کانپ رہی تھی۔ فجر اذلان حیدر شاہ، آج میں تمہاری کسی بھی کمزور حرکت کو خاطر میں لانے کے موڈ میں نہیں ہوں، اس نے اس کے لرزتے وجود پر قبضہ کرتے اس کی گردن پر لب رکھتے ہوئے کہا تھا۔ آج تم نے خود میرے جذبوں کو ہوا دی ہے، اب بھگتو ساری رات ان شدتوں کو جن پر میں نے پچھلے 5 سال سے پہرے بٹھائے ہوئے تھے۔ کہتے ہوئے اس نے اپنی شرٹ اتار کر دور صوفے پر پھینکی تھی اور اس کو کروٹ کے بل اس کی فراک کی زپ کھولی تھی۔ اس نے اس کی شدتوں سے خوف آیا تھا، مگر کیا کرتی، اس کی ناراضگی بھی تو خود ختم کی تھی۔ اب اس مانسٹر کی شدتوں کو بھی برداشت کرنا ہی پڑنا تھا۔ دعا والی بات پر بڑے پنگے لیتی ہو، کیوں ہو؟ اب پنگا لیا تھا، اذلان حیدر شاہ سے ٹکرائی تھی تو برداشت تو کرنا ہی تھا۔ وہ اسے سیدھا کرتے، اس کے کندھے سے فراک ہٹاتے اپنے لب رکھ چکا تھا، اور اس کی گرفت، اس کی شدتیں اتنی جان لیوا تھی کہ فجر اذلان حیدر شاہ اپنا آپ سونپ چکی تھی اسے۔ فجر نے اپنے بازو اس کے گلے میں ڈالے تھے، کمرے میں مانی خیز خاموشی، اس کے جنون، اس کی محبتوں، اس کی شدتوں کا منہ بولتا ثبوت تھی، اور وہ پور اس کی محبت میں بھیگی چلی جا رہی تھی۔ 2 لازوال دلوں کی محبتیں ایک ہوئیں، 2 روحیں اتنی کٹھن مراحل سے گزر کر ایک دوسرے کی روح میں تحلیل ہوئیں، اور بے شک ملن مکمل ہوا، سچی محبت کا، سچے جذبوں کا۔ کل اس کا ولیمہ ہے، اور میں چاہتی ہوں سیدھا دل پر گولی لگے اور وہ وہیں ڈھیر ہو کر گر جائے، تب آئے گا میرے دل کو سکون۔ اس نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا۔ کام ہو جائے گا نا؟ اینا نے سامنے بیٹھے شخص سے کہا۔ جی میڈم، کچا کھلاڑی نہیں ہوں، بہت سے تگڑے بندے ٹپکائے ہیں، یہ تو پھر ایک مریل سی لڑکی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گڈ، اذلان کو خراش بھی نہیں آنی چاہیے اور فجر بچنی نہیں چاہیے۔ ایڈوانس چہ رہا، اٹھاؤ باقی کام ہونے کے بعد، اور اس کے بعد میں آپ کو نہیں جانتا اور آپ مجھے نہیں، اس نے کہکا لگاتے اپنی بات مکمل کی اور رقم اٹھاتا نکل گیا۔ آنا تو تم نے میرے پاس ہی ہے اذلان، انتظار رہے گا، اینا مسکراتے ہوئے اب بولی۔ شکر ہے یار، تم نے کال تو ریسیو کی، بیمو نے اس کی کال اٹھاتے ہی کہا۔ یہاں یار، ایکچولی آئی لاسٹ مائی موبائل، اور کچھ میٹنگز میں بہت بزی رہا، احمد نے مصروف ہونے سے انداز میں کہا تھا۔ اچھا، تم آ کب رہے ہو؟ بیمو نے پوچھا۔ یار پرسوں کی فلائٹ ہے صبح کی۔ ویل گڈ، تو پھر میں اپنا ولیمہ پرسوں ارینج کر دیتا ہوں، بیمو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ اس کی بات سن کر ٹھٹکا تھا۔ مطلب یہ کہ رات کو میرا نکاح ہوا ہے کشمش کے ساتھ، اور میں پچھلے 4 دن سے تجھے اس لیے کال کر رہا تھا، مگر تو نے ریسیو ہی نہیں کی کال۔ اس نے گویا احمد کی سماعتوں پر اب بم گرایا تھا۔ واٹ؟ اس کو گہرا صدمہ لگا تھا۔ ہاں یار سچی، میں نے بہت کال کی، اس نے اپنی صفائی دی تھی۔ اتنی کیا جلدی تھی، میرے آنے تک ویٹ تو کر لیتے۔ اس نے اپنے لہجے کو حد الامکان نارمل رکھا تھا، حالانکہ اس کا خون جل رہا تھا۔ یار بس اس کے رشتے آ رہے تھے، مجھے غصہ آ گیا تھا، تو بس میں نے ماما سے کہا کہ میرا 2 دن میں نکاح کروا دیں۔ اس نے ساری بات بتائی۔ کیا؟ چپ کیوں ہے؟ مبارکباد کون دے گا؟ اس نے شکوہ کیا۔ او ہاں مبارک ہو، اس نے بھی رسم پوری کی تھی۔ خیر مبارک، پھر پرسوں کا ولیمہ ڈن رکھنا، اوکے بائے، بیمو نے کہہ کر کال کاٹی، اور احمد اس کو تو اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، مطلب جیسے وہ جنون کی حد تک چاہتا تھا وہ بیمو کی ہو چکی تھی۔ اس نے غصے میں آ کر کمرے کی ہر چیز کو تہس نہس کر دیا تھا، اور پھر موبائل اٹھا کر کشمش کا نمبر ملایا۔ ہیلو، تیسری بیل پر کال ریسیو ہو چکی تھی۔ تم نے شادی کر لی اس سے؟ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ تو پھر تو اصولاً تمہیں مجھے مبارکباد دینی چاہیے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو اپنی، تمہیں اس کا نہیں ہونے دوں گا میں کبھی، اس نے چلاتے ہوئے اسے کہا تھا۔ مگر مجھے تو راز اس نے پورے حق سے اپنا بنایا ہے، اپنی محبتوں میں پورا بھگو کر، اس نے چہکتے ہوئے کہا تھا۔ شٹ اپ، وہ پھر سے دھاڑا تھا۔ احمد افسوس ہو رہا ہے مجھے تمہاری حالت پر، مگر میرا رب عزتوں کی حفاظت کرنے والا ہے، اس نے میرے نصیب کی خوشی مجھے دینے کے لیے تمہیں خود ہی میرے راستے سے ہٹا دیا۔ وہ شکر گزار تھی۔ غلطی کی تمہیں اس دن بغیر نکاح کے چھوڑ دیا، مگر اب تمہیں کبھی اس کے ساتھ سکون سے نہیں رہنے دوں گا۔ میری دنیا برباد کر کے آباد تم بھی نہیں رہو گی، یہ وعدہ ہے میرا تم سے، یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی تھی۔ اس ایلی کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ بیٹھو، آرام سے بیٹھو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ڈرنا بھی نہیں ہے، ہم سب ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور آج سے میں آپ کی ماما ہوں،
कुछ भी चाहिए हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, बिला झिझक मेरे बच्चे ने अपनी माँ को मामा को बताना है। हाँ, अली की मामा ने आगे बढ़कर मिशी की पेशानी को चूमते हुए कहा, कुछ खाओगी? भिजवाऊँ कुछ अपने बेटे के लिए? उन्होंने नरमी से पूछा। नहीं, भूख नहीं है, उसने अपने आंसू साफ करते हुए कहा था। अच्छा, ऐसे करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए दूध भिजवाती हूँ, वो पी लेना, उन्होंने उठते हुए कहा। नहीं आंटी, मुझे दूध नहीं पसंद, मैं नहीं पीती, उसने फिर से लरसते हुए कहा। अच्छा, तुम फिर रेस्ट करो, मैं फ्लेवर डलवा कर दूध भिजवाती हूँ, तुम्हें पसंद आएगा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था। अकेली डरोगी तो नहीं ना? बस थोड़ी देर तक अली आ जाएगा, परेशान नहीं होना, प्यार से कहते हुए उन्होंने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए थे। बहुत प्यार आ रहा था उन्हें और छोटी सी गुड़िया पर जो इतने बुरे हालात से गुजरी थी। वो कमरे से जा चुकी थी। मुलाजिमा ने कमरे में आकर दूध का ग्लास टेबल पर रख दिया था और वो बस बेबसी से इस कमरे को देख रही थी। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे किसी ज़बरदस्ती के बंधन में वो बंध जाएगी। वो शख्स जिसका नाम अभी उसके तमाम जुमला हकूक भी हो जाएंगे, उससे सिर्फ उसे नफ़रत ही थी, शदीद नफ़रत। वो अभी अपनी सोचों में गुम ही थी कि उसे डोर ओपन होने की आवाज़ आई थी। अली को देखकर वो झटके से बेड से उतरी थी। अली ने डोर लॉक किया था और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उस तक पहुंचा था। तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया कि जब तक शौहर ना आए तब तक बेड पर बैठकर शौहर का इंतजार करते हैं? उसने उसके बिल्कुल पास खड़े होते हुए कहा था। डोर क्यों लॉक किया? वो डर कर पीछे हुई थी। तुम्हें नहीं पता क्यों लॉक किया? अली ने अपना चेहरा उसके करीब करते हुए कहा था। नहीं, जब मियाँ बीवी अपने स्पेशल मोमेंट एक दूसरे के साथ। शट अप, नफरत है मुझे आपसे। अली की बात पूरी होने से पहले उसने रोते हुए चिल्लाकर कहा था। तो फिर मोहब्बत कैसे है? इसे दुख हुआ था मिशी के मुंह से अपने लिए नफरत का लफ्ज़ सुनकर। जिससे भी हो, आपने अपनी मर्जी कर ली, हो गए खुश। मेरे पापा को भी छीन लिया मुझसे, मेरी खुशियाँ भी छीन ली। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। आई हेट यू, उसने उसके सामने से हटते हुए कहा था। आंसू आंखों से मुसलसल बह रहे थे। इससे पहले कि वो मुड़ती, अली ने बाजू से पकड़कर उसे अपने सामने किया था। वो जानता था कि वो जिस बस में, तकलीफ़ में और दर्द में है, उसकी वजह से ही वो इतनी ज़्यादा रो रही है। हमदानी से शादी करके तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ मिल जाती क्या? बताओ मिशी, क्या वो तुम्हें वो सब दे देता जो तुमसे छिन गया है? क्या वो तुम्हारी ज़िंदगी फूलों से भर देता? उसने उसके बाजू को दबोचती आंखों में देखते हुए अल्फाज अदा किए थे। पेन हो रहा है मुझे, छोड़ें मुझे। उसने उसका हाथ अपने बाजू से हटाने की कोशिश की थी। मुझे भी हो रहा है तब से, जब से ये सुना है कि तुम उस हमदानी से। मिशी, क्या उसने जो ज़ख्म तुम्हें दिए हैं वो भर देता? अली की आंखें ज़ब्त से लाल हो रही थीं। आई नीड माई बाबा एंड आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट वन, इसने सिसकते हुए कहा था। आई नीड यू एंड ऑफ कोर्स आई नीड यू। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी है, लेकिन मैं तुम्हें खोना भी नहीं चाहता था। तुम्हारे हर दुख का मदावा करूँगा। उसने अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब करते हुए कहा था। उसने अपना चेहरा पीछे करना चाह रही थी। अली ने उसकी कमर में हाथ डालकर खुद को उसको करीब किया था, इतना कि दोनों के चेहरों पर एक दूसरे की नरम गरम सांसें महसूस हो रही थीं। मिशी, मेरा दिल बंद होने लगता है जब मैं सोचता हूँ कि अगर मैं तुम्हारी बातें ना सुनता और तुम उस हमदानी से निकाह कर लेती तो कैसे रह पाता मैं, कैसे सांस ले पाता मैं? वो लफ्ज़ अदा करते हुए उसके गाल के पास अपनी गाल को रब कर रहा था। मिशी को अब उसकी बातें चुप रही थीं। वो कांपती थी। आदत डालो मिशाल अरकम खान, इतनी सी तकलीफ से निकल रही है अभी से तुम्हारी जान। कहते उसने उसके बालों पर अपनी नाजुक ये कहते हुए उसने अपने उसके बालों में हाथ फेरा था। मिशी, बोलो ना, कर लेती तुम उससे निकाह? वो पता नहीं किस बात की तसल्ली करना चाह रहा था। आई हेट हिम, वो बहुत गंदे अंकल हैं, मुझे उनसे शादी नहीं करनी थी। अली, उन्होंने मुझे स्लैप भी किया था, मेरे शोल्डर पर, नेक पर बर्न किया था, मुझे बहुत पेन हो रहा था। मैंने बहुत माफ़ी मांगी, उनके आगे हाथ जोड़े, मगर उन्होंने मुझे फ़्रॉक की ज़िप खींची थी, मेरे कपड़े फाड़ दिए थे, मुझे बेड पर। अली की हिम्मत अब ख़त्म हो गई थी। उसने उसे सीने से लगाकर टाइट हग किया था। उसको वो खुद से जुदा करना चाह रही थी, लेकिन वो साथ ही रो रही थी और सिसक भी रही थी। इसे खुद से अलग करके इसने अपने लब बारी बारी इसकी नम पलकों पर रखे थे। आंसू न देखूं अब इन आंखों में, उसने तंबीह की थी। मैं लाऊंगा काजिम अंकल को, एंड आई प्रॉमिस यू, वो 2 दिन के अंदर तुम्हारे पास होंगे। अब उसके गालों पर बहते आंसुओं को अपने लबों से चुन रहा था। अगर उन्होंने पापा को मार दिया तो फिर? वो फिर से खौफजदा हुई थी। कुछ नहीं होगा, प्लीज़ एक बार भरोसा करके तो देखो, उसने अब इल्तिजा की थी। आई नीड पापा, मैं उनसे बातें करना चाहती हूँ, उनके पास बैठना चाहती हूँ, उन्हें हक करना चाहती हूँ। आई लॉस्ट हिम, मैं बहुत परेशान हूँ, तुम्हें शायद मेरा दर्द समझ नहीं आ रहा। वो फिर से रो रही थी। सब होगा, ट्रस्ट मी। अब उसे बाहों में उठाकर बेड पर लाया था।
روئی روئی آنکھیں لال ہو کر الگ ہی غضب ڈھا رہی تھیں، چھوٹی سی سرخ ناک بھی اداس تھی، ہونٹوں پر لگی مٹی مٹی ریڈ لپسٹک اس کا ایمان ڈگمگا رہا تھا۔ اس نے اسے لٹا کر اس کے گلے سے دوپٹہ اتارنا چاہا۔ نو، مائی نیک از ڈرٹی۔ اس نے بھیگی پلکوں سے مضبوط سے اس کا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اپنا دوپٹہ اتارنے سے روکا تھا۔ دیز مارکس آر پرائس لیس فار می۔ پریشان مت ہو کہہ کر اس نے اس کے گلے سے دوپٹہ اتار کر صوفے پر پھینکا تھا۔ اب وہ اس کے ایک ایک زخم پر باری باری اپنے حدت لمس چھوڑ رہا تھا اور وہ اس کی قربت میں کانپ رہی تھی۔ گردن سے ہوتے ہوئے اس کے لبوں سے اس نے کاندھے پر موجود نشانوں کا بھی سفر کیا تھا۔ اس کے کانوں کے زخموں پر اپنی مہر ثبت کی تھی۔ اس نے اس کی چھوٹی سی ناک کے ساتھ ناک جوڑی تھی۔ یو نو مشی، یو آر مائی بچہ اینڈ آئی نو یو ول نیور لو می اگین لائک دس۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اس کے ہونٹ بولتے ہوئے اس کی ہونٹوں کو چھو رہے تھے۔ نہیں، میں تم سے واقعی بہت محبت کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن تم بھی مجھ سے محبت کرو گی، روز اسی طرح۔ اس سے پہلے کہ اپنے لرزتے ہونٹوں سے کچھ کہتی، اس نے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں کر لیا تھا۔ اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں الجھائی تھیں، اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسائی تھیں۔ وہ بے بس ہو رہی تھی اور وہ بے قابو۔ اس کی سانس بند ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں نے پھر سے برسنا شروع کر دیا تھا۔ جب اسے اس کے آنسو اپنے چہرے کو گیلا کرتے محسوس ہوئے تو اس نے چھوڑا اسے اور وہ لمبے لمبے سانس لیتے اپنی سانس بحال کر رہی تھی۔ ہتھیلی کی پشت سے اس نے اپنے گیلے ہونٹوں کو صاف کرتے ہوئے یقینی اسے دیکھا تھا۔ وہ گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس نے اسے خود میں بھینچا تھا۔ یہ بس ٹریلر تھا علی ارقم خان کی محبت کا۔ بریو بنا دوں گا اپنے بچے کو۔ اب اس نے اس کے کان کی لو کو دانتوں تلے دبا کر حدت لمس محسوس کیا تھا۔ وہ پھر سے لرزی تھی اور اس کے ہر لمس پر اسے اپنی جان فنا ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ چلو اٹھو، منہ دھو کر آؤ، پھر دودھ پینا ہے، دین وی آر گوئنگ ٹو سلیپ، اوکے؟ اس نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ آئی ڈونٹ لائک ملک، اس نے اٹھتے ہوئے بولا۔ منہ دھو کر آؤ، اس نے پھر سے کہا۔ وہ منہ دھو کر آئی تھی جب اس نے اس کے نہیں کرنے کے باوجود اسے دودھ بھی پلایا تھا اور سر درد کی گولی بھی دی تھی۔ مشی چینج کر لو، اس نے اپنی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر اس کی طرف بڑھایا تھا۔ کپڑے صبح جا کر لے آئیں گے، فی الحال اس پر گزارا کر لو، علی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا اور مشی نے اچھے بچوں کی طرح چینج بھی کیا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹا تھا جب وہ اس کی ٹی شرٹ اور ٹراؤزرز میں کارٹون بنی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ بہت بڑا ہے، اس کو خود پر سیٹ کرتے ہلکان ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں پھر سے آنسوؤں سے بھر رہی تھیں۔ اس نے اس کے بالکل سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا اور اس کے پاؤں کے نیچے آ رہا تھا اس کا ٹراؤزر۔ علی کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ آگے پڑھ کر پہلے اس کے گال کھینچے، پھر پیشانی کا چوما، نیچے بیٹھ کر اس کے ٹراؤزرز کو فولڈ کیا، پھر اٹھ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹا کر خود بھی ساتھ ہی لیٹ کر اسے ہگ کر لیا تھا۔ میرا روندو بچہ کہتے اس نے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ اب کچھ بھی نہیں سوچنا، سو جاؤ، اور اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلاتے ہوئے اسے سکون دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد مشی کی بھاری ہوتی سانسوں کی آواز کمرے کو پرسکون کر رہی تھی اور وہ سو گئی تھی، مگر سوتے ہوئے ابھی بھی ہولے ہولے کسی انجانے خوف کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ اس نے جھک کر اس کی طرف دیکھا اور ہلکے سے اپنے ہونٹ اس کے ادھ کھلے ہونٹوں سے ٹچ کیے۔ آئی پرومس یو مشی، اپنی بیوی کی ہر تکلیف، ہر اذیت کا بدلہ لوں گا، اسے حساب دینا ہوگا، اس نے غصے سے لفظ چباتے ہوئے کہا تھا اور پھر اپنی باہوں کی حصار کو تنگ کرتے بڑبڑایا تھا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نا کنٹرول کرنا جب محبوب پاس ہو، کہتے اس نے اپنی آنکھیں سونے کے لیے بند کر دی تھی۔ آج اس کے دل کی خوشی اس کے ساتھ تھی اور وہ پرسکون نیند سو گیا تھا۔ دعا فجر کو بٹھا کر اس کے روم سے واپس آ رہی تھی کہ ہادی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے سے لے جا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر قدم قدم چلتے اس کے روم میں لے گیا تھا۔ کیا تکلیف ہے؟ چھوڑو مجھے، تمیز نہیں ہے جنگلی؟ اس کا ہاتھ ہٹاتے ہی وہ پھٹ پڑی تھی اور وہ ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہٹو سامنے سے، شکل گم کرو اپنی۔ اسے غصہ آ رہا تھا۔ اچھی لگ رہی ہو، وہ یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ پتہ ہے مجھے ماشاءاللہ سے حسین لوگ اچھے ہی لگتے ہیں، کوئی نئی انفارمیشن؟ اس نے دو بدو اب جواب دیا تھا۔ فجر کو کیا کہا تھا تم نے کہ اگر میں تمہیں پرپوز کروں تو تم مجھے گولی مار دو گی؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تو دعا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور جلدی شادی کا ارادہ رکھتا ہوں اور تمہاری اس کینچی کی طرح چلتی زبان کے نشتر سہنے کے لیے ساری زندگی تیار ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ کیا میری زبان کینچی کی طرح چلتی ہے؟ اسے صدمہ ہوا۔ مطلب تمہیں پرپوزل قبول ہے؟ ہادی نے کہا۔ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، اس نے اس کی آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ نہیں قبول تو گولی کیوں نہیں ماری؟ اسے الجھا رہا تھا۔ تم پاگل ہو کیا؟ ہٹو راستے سے۔ اس کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ نہ ہٹوں تو؟ اس نے اس کے سامنے قریب آتے ہوئے کہا تھا اور وہ اس کے پیچھے کرتے جانے کے لیے مڑی تھی کہ ہادی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر اپنا چہرہ اس کے کاندھے پر رکھا۔ ہے باربی ڈونٹ بی پینک، کدھر گیا؟ ہے باربی ڈونٹ بی پینک، آسان اور سیدھے لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، سمجھ جاؤ میری محبت کو اور مجھے بھی۔ بہتر ہوگا تمہارے لیے، جلد اپنے نام کی انگوٹھی تمہارے ہاتھ میں سجاؤں گا، تب تک سمجھا لو اچھے سے خود کو بھی اور دل کو بھی۔
جانے ہادی اس کے کانے میں سرگوشی کرتا ہوا کمرے سے جا چکا تھا اور وہ اس کے لمس، اس کے سرگوشی سب کو جھٹک کر کمرے سے باہر نکلی تھی، مگر دل کے کسی کونے سے اس کی ہمنوائی اور سچی محبت کی صداقت بھی دیتی تھی، جس پر وہ ہولے سے مسکرائی۔ تقریباً 10 بجے اذلان کی آنکھ کھلی تھی۔ ساتھ لیٹی فجر کے چہرے کے نقوش کو اس نے بڑی غور سے دیکھا تھا۔ کتنا تھکایا تھا نا اس کو اس لڑکی نے اور اس کی محبت نے، مگر اب وہ پھر سے پرسکون تھا۔ وہ بڑی سکون سے سو رہی تھی اور اس کی شرٹ پہنے اسٹرابیری اس نے جھک کر اس کی گردن میں منہ دیا تھا۔ وہ ہلکا سا کسمسائی تھی۔ اٹھ جو اسٹرابیری، اس نے اس کی گردن پر لمس چھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ ایزی ڈونٹ ڈو، بہت نیند آ رہی ہے، اس نے بند آنکھوں سے ہی کہا تھا۔ بھگاؤ تمہاری نیند میں، پھر سے اس نے اس کی ٹی شرٹ کے بٹنوں کو اپنے دانتوں سے کھولتے کہا۔ نو نو نو، اس نے اسے پرے کیا تھا۔ اس نے آئی برو اچکا کر اس کی طرف چیلنجنگ انداز میں دیکھا تھا۔ ایزی پلیز، پوری رات بھی سونے نہیں دیا آپ نے، بہت نیند آ رہی ہے، اس نے چھوٹے بچوں کی طرح ریکویسٹ کی تھی۔ تو میں نے کہا تھا مناؤ مجھے، اس نے اس کے کان کی لو پر جھکتے ہوئے خمار آلود لہجے میں کہا تھا۔ وہ پھر سے بہک رہا تھا۔ اچھا تو آپ پھر سے ناراض ہو جائیں، وہ رومانسی سی ہنسی ہوئی ہنس رہی تھی۔ سوچنا بھی مت، آپ ناراضگی یا دوری افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ شدت سے اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ چلو اٹھو، فریش ہو کر آؤ، مجھے دیکھنا ہے میری قربت کے رنگوں نے تمہیں کتنا سجایا ہے۔ کچھ دیر بعد اس کے ہونٹوں کو آزادی دیتے اس کو اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے جس کی آنکھیں نیند کے خمار سے بوجھل تھیں، ساری رات بھی تو اس نے اس کے ایک لمحے کے لیے آزادی نہیں دی تھی۔ مونسٹر، اس نے اٹھتے ہوئے بیٹھ کر غصے سے کہا تھا۔ اچھا مونسٹر ہوں، بتاتا ہوں میں تمہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا اس کو اپنی طرف کھینچتا، وہ ہوا کی تیزی سے بیڈ کی طرف سے اتری تھی اور الماری سے کپڑے نکال کر واش روم میں گھسی تھی۔ پاگل اسٹرابیری، وہ اس کی تیزی پر ہنستے ہوئے بولا تھا۔ وقت ایسے ہی گزرتا چلا جا رہا تھا۔ احمد کی لاکھ کوششوں کے باوجود وہ بیمو سے کشمش کو چھین نہیں پا رہا تھا۔ اللہ نے ندی اور حیدری کو بہت ہی خوبصورت بیٹے سے نوازا تھا، اور ٹھیک 4 سال بعد بیمو اور کشمش کو بیٹی سے، اور پھر ایک اور دفعہ اللہ نے ندی کی گود بھری تھی جو اس کے بیٹے سے 6 سال چھوٹی تھی۔